شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، رات کو خالص شہد کے 2 چمچ چاٹنے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے، گہری اور پرسکون نیند آتی ہے۔ رات کے وقت موبائل یا اسکرین کا زیادہ استعمال کرنے سے آنکھوں میں دھند آ سکتی ہے۔ یہ نیلی روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے نیلی روشنی کا فلٹر استعمال کریں تاکہ نظر متاثر نہ ہو۔ ناظرین، اگر پیٹ باہر نکل آئے تو کھجور کا استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے۔ دوپہر کو روٹی کے ساتھ کچا پیاز کھانے سے قوت باء بڑھتی ہے اور ہیضہ جیسی بیماری بھی نہیں لگتی۔ ناظرین، بال لمبے، گھنے، چمکدار کرنے کے لیے زیتون کا تیل بہترین ہے۔ اگر بال گرنے کی بیماری ہو تو کچے انڈے کی زردی اور پیاز کا رس ملا کر سر پر لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو دوپہر کے وقت زیادہ سستی محسوس ہوتی ہے، بدن ڈھیلا اور بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو کھانے کی مقدار کم کریں اور سلاد زیادہ استعمال کریں۔ خاموشی کو بولنے پر اس لیے فوقیت ہے کہ بولنا جسم کا عمل ہے اور خاموشی روح کا۔ ناظرین، زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلا پن دور کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ گردے میں پتھری ہو تو 40 دن تک کھیرا کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ زندگی میں اتنا پیسہ ضرور کماؤ کہ والدین کی تمام ضروری خواہشات خرید سکو۔ ناظرین، اگر آپ کے سامنے 2 کام ہوں تو پہلے بڑے اور مشکل کام سے شروع کریں۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سورج نکلتے وقت سورج کو دیکھ لیا کریں، اس سے آنکھوں کا پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ ناظرین، مہینے میں 1 بار پیاز کا پانی استعمال کریں، معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر نمک والے پانی سے گھر کو دھو لیا جائے تو لال بیگ بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین، بدن کا ڈھیلا پن اور تھکن دور کرنے کے لیے روزانہ 5 کھجوریں کھا لیا کریں۔ بچوں کو موبائل سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو خود بھی ان کے سامنے موبائل کا استعمال ترک کر دیں، کیونکہ بچے بڑوں کی باتوں پر نہیں بلکہ ان کے عمل پر عمل کرتے ہیں۔ ناظرین، کامیاب ہونے کی پہلی شرط امید پرست ہونا ہے۔ امید پرست انسان ہمیشہ مستقبل پر نظر رکھتا ہے۔ ناشتہ کیے بغیر کام کرنے والے لوگ بیماری اور کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، رات کو آنکھ کھلنے پر اگر فوراً پیاس لگے تو یہ بال گرنے کی علامت ہے۔ زیادہ پانی پینے سے چہرے کی رونق بڑھتی ہے۔ کھیرا اور لیموں کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگانے سے ہاتھوں کی رنگت صاف اور نرم ہو جاتی ہے۔ سفید بالوں سے نجات کے لیے پیاز کا رس بہت مفید ہے۔ مچھلی کھانے سے اندھے لوگوں کی نظر میں بھی بہتری آتی ہے۔ میٹھی لسی پینے سے جسمانی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، چھینکیں زیادہ آتی ہوں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں رک جائیں گی۔ لیموں کا تازہ رس 1 چمچ اور عرق گلاب 2 چمچ دونوں کو ملا کر روزانہ فجر کے وقت اور سونے سے قبل دانتوں پر لگانے سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہوگا، اس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس میں مردوں اور عورتوں کی صورتیں ہوں گی۔ جب کسی جنتی کو کوئی صورت پسند آئے گی تو وہ اسی طرح ہو جائے گا۔ جنت میں حوریں کہیں گی، ہم ہمیشہ کے لیے ہیں، ہم ختم نہیں ہوں گے، ہم خوش ہیں، ناراض نہیں ہوں گی، بس خوشخبری ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہیں اور ہم ان کے لیے ہیں۔ ناظرین، گوشت کھانے کے فوراً بعد دودھ پینے سے پرہیز کریں، اس سے سینے میں جلن بڑھ جاتی ہے اور معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی گیس سے نجات کے لیے پودینہ کھا لیا کریں۔ ادرک، لیموں کا رس اور زیتون کا تیل 1 چمچ آدھا گلاس پانی میں ملا کر پی لیں۔ 15 دن میں گردے کی پتھری ٹوٹ کر نکلنے لگے گی۔ زنگ آلود چیزوں پر لیموں رگڑنے سے زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے خاطر ان لوگوں سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جنہوں نے ایک ہی پیٹ سے جنم لیا ہوتا ہے۔ زندگی میں 3 چیزیں نہایت سخت ہیں: والدین کی جدائی،
شدید بیماری اور ذلت کا قرض۔ ابلتے ہوئے پانی میں کبھی صاف چہرہ نظر نہیں آتا، اسی لیے جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تب فیصلہ کریں۔ کسی چیز کو بہتر طریقے سے سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے دوسروں کو سکھایا جائے۔ کسی کو مشورہ دیتے وقت مختصر اور اچھے الفاظ کا استعمال کریں۔ حقیقت میں انسان سمجھدار تب بنتا ہے جب اس کی ذمہ داریاں بڑھنا شروع ہو جائیں۔ زندگی میں خوش رہنے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ کسی سے کوئی امید نہ رکھو۔ اپنے یہ 3 کام رشتہ داروں سے چھپا کر رکھو: اپنی آمدنی کا ذریعہ، اپنی اصل آمدنی اور سفر پر جانے کا وقت اور مقام۔ انسان پر 4 بری عادتوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے: سستی اختیار کرنا، نعمت کی ناقدری کرنا، فضول وقت گزارنا اور ناشکری کرنا۔ حد سے زیادہ سوچنا خوف کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس وقت میں پرانی یادیں، مستقبل کی پریشانیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ انتظار کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، مستقبل صرف محنت کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ پیسہ کوئی منزل نہیں، نہ ہی پیسے کی کوئی حیثیت ہے۔ حیثیت ان خوابوں کی ہوتی ہے جنہیں آپ پیسے سے پورا کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے پاس زندگی میں 2 راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اپنی زندگی بہتر بنائیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو کوئی اور آپ کی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اپنی زندگی بنا لے گا۔ چھوٹے لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، عظیم لوگ دوسروں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ بھی عظیم بن سکتے ہیں۔ کچھ لوگ سچ بولتے نہیں، اگلتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد کسی کی بھلائی نہیں بلکہ ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ اگر مچھر کاٹ لے اور دانہ بن جائے تو 1 چمچ گرم کر کے متاثرہ جگہ پر لگا دیں، جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ جو عورت پیٹ کم کرنا چاہتی ہے وہ دہی میں لیموں کا رس ملا کر کھائے۔ شوگر کے مریض کھانا بناتے وقت تیل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کریں تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے چند پتے چبا لیں یا پھر پودینے کا کہوہ بنا کر پی لیں۔ اس سے بھاری پن محسوس نہیں ہوگا اور کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ ناظرین، روٹی کو چبا کر کھاؤ گے، بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پی لیا کرو، گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ ناظرین، کھانے کے دوران زبان دانتوں تلے آ جائے تو میٹھی چیز کھانے سے فوری آرام مل جائے گا۔ نہار منہ دہی کھایا کرو، اس سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھجور کھا کر دودھ پی لو، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ دہی کھا کر سونے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پئیں، اس سے آپ کو بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ لیٹ کر کتاب پڑھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ ناظرین، گرم روٹی کھانے سے ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ اگر ہاتھ پر کسی چیز کی بو لگ جائے تو اسٹیل کا چمچ ہاتھ پر رگڑنے سے بو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پیاز کو جلدی گلانا ہے تو پیاز کو لچھوں کی شکل میں کاٹیں۔ بیگن اور خربوزے کو پکا کر کھا لیا جائے تو 90 سال تک کمر میں تکلیف نہیں ہوتی۔ بالوں میں کنگھی کم کرنے سے بال بہت زیادہ گرتے ہیں۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھاؤ، بدن کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ سموسے پکوڑے کھانے سے پہلے اسپغول کا جلکہ کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ ناظرین، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ٹماٹر کا رس لے کر اچھی طرح مکس کریں اور چہرے پر لگائیں، اس سے آپ کی جلد تر و تازہ اور نرم و ملائم ہو جائے گی۔ کچے چاول استعمال کرنے سے گردوں میں پتھری ہو سکتی ہے۔ اگر آنکھوں سے بار بار پانی آ رہا ہو تو یہ نظر کمزور ہونے کی علامت ہے۔ مرد عورت کے وجود سے پیدا ہوتا ہے، پھر بھوک لگنے پر رو کر اسی عورت سے دودھ مانگتا ہے، اسی کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی کے لمس سے سکون پاتا ہے، مگر جب جوان ہوتا ہے تو اسی عورت کو ناقص العقل کہہ کر کمتر سمجھتا ہے۔ یہی وہ عورت ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر سہارا دیتی ہے، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، کبھی بیوی کے روپ میں اور کبھی بیٹی کے روپ میں، مگر مرد اکثر اپنی انا میں اس کی عظمت کو بھول جاتا ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتی ہے وہ کھیرے اور کالی مٹی کا استعمال کرے۔ ناظرین، اگر ڈپریشن ہو تو پودینے کی خوشبو سونگھنے سے فائدہ ہوگا۔ اگر کسی مرد کو اپنی اصل حیثیت دکھانی ہو تو کچھ وقت کے لیے بے روزگار ہو جاؤ۔ گرمیوں میں اگر آپ آم زیادہ کھاتے ہیں تو کچی لسی بھی پی لیا کریں۔
تاکہ معدے میں گرمی نہ ہو۔ صبح جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتیں۔ ناظرین، سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ دل کی گھبراہٹ یا نظر کمزور ہو جائے تو روز ایک سیب کھا لیا کریں۔ مالٹا کھانے سے انسان جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 90 سال تک برقرار رہتی ہے۔ اگر کسی شخص کے کردار کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو۔ دھاگوں کو الجھنے سے بچانے کے لیے دھاگے کے آخری سرے کو دھاگے کی ریل پر لپیٹ کر اس پر تھوڑا سا ٹیپ لگا دیں۔ اس طرح دھاگے ریل سے نکل کر آپس میں نہیں الجھیں گے۔ دائیں ٹانگ کھڑی کر کے بیٹھ کر کھانے سے کبھی گردے فیل نہیں ہوتے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔